السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو ذی الحجہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ ذی الحجہ جو ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جو کہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس کے اندر بڑی ہی عظیم عبادتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ حج جیسی عظیم عبادت اسی ماہ ذی الحجہ میں ہے۔ قربانی جیسی بڑی مقبول عبادت یہ بھی اسی ماہ ذی الحجہ میں ہے، لہٰذا ہم عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذریعے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ بڑا ہی مقبول اور بابرکت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی شروع کی جو 10 تاریخیں ہیں، جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، عشرہ ذی الحجہ یعنی چاند نظر آنے سے لے کر 10 ذو الحج تک، یہ بڑے ہی مبارک دن ہیں۔ ان ایام کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، اور اس کے بعد یعنی 10، 11، 12، 13 تک، کیونکہ چاند کی تاریخ سے لے کر 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حج کا عظیم رکن یعنی وقوف عرفہ ہوتا ہے میدان عرفات میں، اور 10 ذی الحجہ یوم النحر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے 11، 12 یہ ایام نحر ہیں، یعنی 10، 11، 12 یہ ایام نحر یعنی قربانی کے دن ہیں۔ اور انہی میں ایام تشریق یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں، اور ان میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے متعلق ایک فضیلت یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب بڑی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انہی دنوں میں قبول ہوئی۔ اس وقت آپ میدان عرفات میں تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم انہی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کے خلیل بنے۔ آپ نے اپنا مال مہمانوں پر خرچ کیا، اپنے آپ کو آگ پر اور اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا، اپنا دل اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا سخت امتحان ہوا، وہ یہی عشرہ ذی الحجہ تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر فرمائی، وہ یہی عشرہ ذی الحجہ کے ایام تھے۔ اسی عشرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اسی عشرہ ذی الحجہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو مغفرت عطا کی گئی۔ اسی عشرے میں فخر و مباحات کی رات بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق اسی عشرے میں عید الاضحیٰ کی صبح نزول قرآن کا آغاز بھی ہوا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عیدگاہ کی تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی عشرے میں بیعت رضوان ہوئی۔ حضرت شیخ ابو البرکات اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ، دنیا کے تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذو الحجہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام عشر ذی الحجہ، دنیا کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ شیخ ابو البرکات اپنی سند کے ساتھ حضرت عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا عادی تھا، شوقین تھا، لیکن جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتا تو وہ روزہ رکھ لیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی
آپ نے اسے بلا بھیجا اور فرمایا تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عبادت اور حج کے دن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعا میں شریک فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی کرنے اور جہاد کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ملے گا، اور جب ترویہ کا دن ہوگا یعنی 8 ذی الحجہ تو تجھے 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربان کرنے اور جہاد کے لیے 1000 گھوڑے دینے کا ثواب ملے گا، اور عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کے بدلے 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے اور جہاد کے لیے 2000 گھوڑے دینے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے روزوں کا ثواب الگ عطا ہوگا۔ انہی عشرہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ یہ تاریخ بڑی ہی مبارک اور بڑی اہم ہے۔ حضرت ہیبۃ اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بالوں اور گرد آلود چہروں کے ساتھ دور دراز کے راستوں سے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کی امید رکھتے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، پر جس قدر عرفہ کے دن دوزخ سے رہائی ہوتی ہے اتنی کسی دوسرے دن نہیں ہوتی۔ حضرت ہیبۃ اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو، اونٹوں کو ایذا پہنچانے اور گھوڑوں کو کمزور کرنے میں کوئی نیکی نہیں، اچھی رفتار سے چلو، کمزوروں پر رحم کھاؤ اور کسی مسلمان کو اذیت نہ دو۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اسے بخش دیتا ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا سب لوگوں کو بخشا جاتا ہے یا صرف حج کے لیے جو گئے اہل عرفہ کو؟ آپ نے فرمایا یہ مغفرت سب لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں بھی ایمان موجود ہے۔ ان روایات سے یہ ظاہر ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے بڑا ہی مبارک دن ہے، لہٰذا اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ ایمان کی حالت میں یوم عرفہ کا روزہ رکھے اس کو 1 سال آگے 1 سال پیچھے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ لہٰذا جو حضرات روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ چاہیے کہ روزہ رکھیں، اور اگر روزہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 دونوں دن کا روزہ رکھیں، ایک دن خاص نہ رکھیں۔ 8ویں ذی الحجہ اور 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا اس لیے کہ 10 ذی الحجہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ممانعت ہے۔ لہٰذا جو حضرات روزہ رکھیں گے وہ بڑے ثواب کے مستحق ہوں گے اور ان کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی اور زندگی بھر ان کو ان کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔